اور پھر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ مومنوں کی جانوں سے، جانوں کے مالک ہے، اور آقا کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے پہلے ہیں۔ اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے، قرآن پاک کے مزاج کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ لوگ آگے جی مولوی کتوں گلا کٹا دیا جی، ہاں جی مولوی یہ شدت پسند ہے جی، یہ جی متعصب ہے جی، مولوی دے حلوے کا مسئلہ ہے، اپنی طرف سے ڈھائی لی یہ چیزیں۔ میں نے کہا قرآن پاک پڑھنا تجھے پتہ چلے، مولوی کو چھوڑ، مجھے چھوڑ، تو مولوی کو چھوڑ، تو قرآن پاک پڑھ، تمہیں پتہ چلے کہ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ کہ جہاں پر کیا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نٹھے ورک قرآن دے کھول سارے، تیری شان دیا نہیں کوئی اور نٹھا، تیری شان دیا نہیں کوئی اور نٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقہ اصلی چور نٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہنگا رات دینے ایو شور نٹھا، اللہ والے انگل مقانی کی تسا ہور نٹھا، اسا ہور نٹھا۔ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، توجہ ہے نا جی؟ اب آپ نے توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تھوڑی جان ٹائم نہ چھوڑ دے سا تو آگے پتہ نہیں مودی صاحب جی رات حلوہ کھا کے بیٹھا ہے، ہاں جی میں نے قاری رمضان صاحب حلوہ کوئی نہیں کھوایا، میں پھر شروع کرنا تو پہلے میں نے بہت گوا دیتا نے، ہاں جی ٹھیک ہے نا؟ ہاں کوئی ایسی گل کوئی نہیں کہ تسا آگے مودی صاحب نہ رجے بیٹھے تو زیادہ جے رہنے دیا نہیں، انشاءاللہ حلوہ کٹا کھانا ہے، ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا جی؟ لہذا توجہ ہے جی؟ میں نے تھوڑی جان چھوڑے نہ ٹائم نہ چھوڑ دے سا، لیکن گل ہے کہ نہ لمبے پیڑے پام اللہ، نہ علمہ بچ قسام اللہ، کوئی یار دی گل سنا اللہ، ٹھیک ہے یار کی بات تو سننی ہے نا جی؟ وس دے ہاسے دے وس دے ناسے تیری محب دے ہاسے ناسے۔ تو بات یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اب یہ جو دیوانے ہیں، یہ جو مستانے ہیں، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے لوٹ آئے لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ ان دیوانوں نے گھڑا نہیں ہے، ان دیوانوں کو کسی اور نے نہیں بتایا، ہاں جی یہ متاثر یا شدت پسند نہیں ہے، یہ اسی رستے پر چل رہے ہیں جس رستے پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا قیامت تک کے لیے انہی کا رستہ اپناؤ گے، کس کا رستہ؟ جو رستہ میرے محبوب کے صحابہ نے اپنایا۔ یعنی منافقوں کو جب کہا گیا، منافقوں کو جب کہا گیا کہ ایمان لے کر آؤ، منافقوں کو جب کہا گیا، کافروں کو جب کہا گیا کہ ایمان لے کر آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان آمن السفہاء کما آمن السفہاء، ہم اس طرح کا ایمان لے کر آئے جس طرح کہ یہ جھلے ایمان لے کر آئے، جس طرح کہ یہ دیوانے ایمان لے کر آئے، جس طرح کہ یہ مستانے ایمان لے کر آئے۔ رب فرما رہا ہے نہیں نہیں، جنہیں تم دیوانہ، جنہیں تم مستانہ، جنہیں تم جھلا سمجھ رہے ہو، یاد رکھنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قیامت تک ایمان مجھے وہی قابل قبول ہے جس طرح کا ایمان میرے محبوب کے صحابہ میرے محبوب پر لے کر آئے۔ تو مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ ہاں جی تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اس لیے ان دیوانوں کا ایمان اللہ رب العزت نے خود کو معیار مقرر کر دیا۔ وہاں بیٹھے تھے
دھرنا دے کے ایک آیا اعلیٰ افسر، ان کا پیر صاحب میں بھی عاشق رسول ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، ہم تو کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے، ہم تو کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے کہ کوئی عاشق ہے. ہم تو کہتے ہیں صاحب الحمدللہ عاشق ہے. ہم نے تو کسی پر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائے، نہیں لگاتے نا. ہم تو کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے کہ وہ گستاخ ہے. ہاں جو گستاخی کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے گلے میں ہاتھ تو نہیں ڈالنا نا. ٹھیک ہے نا جی. وہ تو جو قرآن پاک نے کہا ہے اگر اس طرف ہم چل پڑے تو پھر قرآن پاک بھی بھرا پڑا ہے جو جس سے قرآن پاک کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. ہاں ایک انگلی اٹھانے والے کے اٹھائی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے، تمہیں جرأت کیسے ہوئی میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھانے. سب نبیہ سب نبیہ تاجدار ختم نبوت. ولید بن مغیرہ جب اس نے گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے عیب بھی گنوایا اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. فرمایا محبوب تیری شان میں گستاخی کرنے والا نطفہ حلال سے ہو ہی نہیں سکتا، حلالی ہو ہی نہیں سکتا. یہ اے محبوب یہ نطفہ حرام سے ہے. پھر جب گستاخیاں کی گئی تو رب نے سورۃ نازل فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. ہاں جی. اور پھر جب انگلیاں اٹھائی گئی تو اللہ رب العزت نے سورۃ نازل فرمائی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. لوگوں نے کہا، دشمنوں نے کہا کہ حضور جو ہے محمد جو ہے وہ ابتر ہو گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اولاد نہیں ہے، نام نشان ختم ہو جائے گا. رب فرما رہا ہے محبوبہ رہنا ہے تو تیرا نام ہی رہنا ہے، لیکن ان شانئک هو الابتر. لیکن محبوب جو تیرا دشمن ہے، جو تجھ پر انگلی اٹھانے والا ہے، جو تیری شان میں گستاخی کرنے والا ہے، وہی بے نام و نشان ہو جائے گا. تو کیا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. زندہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ٹھیک ہے نا جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. ہاں جی. ہر کوئی کہتا ہے. تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ درود پاک کی تسبیح پڑھ لی تو مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے. کسی نے کہا میں جی سالانہ محفل کرواتا ہوں ذرا تو میں عاشق رسول ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے، میں عاشق ہوں. ٹھیک ہے جی. کوئی کہتا ہے میں نعتیں پڑھتا ہوں میں عاشق رسول ہوں. کوئی کہتا ہے جناب میں تقریریں کرتا ہوں میں عاشق رسول ہوں. کوئی کہتا ہے جناب میں جلسوں میں جاتا ہوں میں عاشق رسول ہوں. تو ہم نے اپنے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے طور طریقے، اور یہ گھڑے ہیں، ہم نے خود گھڑے. اور ہم نے تسبیح درود شریف کی تسبیح پڑھ کے ہم نے کہا ہم عاشق رسول ہیں، فرض ادا ہو گیا. محفل میں آ کر اور محفل کرا کے ہم نے کہا ہم عاشق رسول ہیں، فرض ادا ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت نے جن کو معیار مقرر کیا ہے نا، جن کو معیار مقرر کیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا نا جن کے بارے میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کیا ہم ان کے معیار پر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں؟ ہاں جی. کیا ہم ان کے معیار پر بھی پورے؟ میں نے تسبیح پڑھ کے میں نے کہا میں عاشق ہوں، محفل کرا کے میں نے کہا میں عاشق ہوں، عمرے پہ جا کے میں نے کہا میں عاشق ہوں. بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. جناب حضرت صاحب ہمارے ہر مہینے آتے جاتے ہیں. میں نے کہا سلام ہے ان کو سلام ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ در یار ہے. حضرت صاحب دل یار تک بھی پہنچے کہ نہیں؟ کہنے لگا وہ دل یار کیا ہے؟ میں نے کہا دل یار تو وہ ہے، دل یار یہ ہے کہ وہاں پر جانے والے حضرت حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجدار کائنات جب تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں مہر علی جا پاکستان میں جا کر ختم نبوت کی پہرے داری کر،
وہ کانا قادیانی میری حدیثوں کو کاٹ رہا ہے، یہاں پر تیرا کام نہیں ہے، جا کے پاکستان میں ختم نبوت کی پہرے داری کر۔ میں نے کہا وہ در یار تھا، یہ دل یار ہے۔ بہت کم نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ۔ مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤں لگے کہ اسی سارے گئے مشیخ آستانہ علیہ ترک شریف بھول شریف سارے علاقے میں آستانے تو سجھڑ دیو سو۔ مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی اس وقت سارے ضلع کٹھا ہونا ہے، سارے علاقے آپ اس حلقے کی بھی الیکشن لڑے ہوئے ہیں نا جی؟ اچھا ماشاءاللہ۔ مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی فرمائدیں کہ میں حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی محنت کی تھی، میں بڑی کوشش کی تھی، میں بڑی جدوجہد کی تھی نظام مصطفیٰ دکھاتی، نظام مصطفیٰ کر، اب دل یار سننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دل یار ہے اور دل یار بھی سننا ہے۔ نیازی صاحب فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ بس میں ہونے تھی رہا ہوں، بس میرے کے نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ وہی مجاہد ملت ہے کہ جب مسجد وزیر خان میں نواب افکال آباد ملک امیر محمد خان، جس کا نام عورتیں گھروں میں بھی نہیں لیتی تھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ گھارے کی عورت کا نام تھے دیا ڈر کو لوگ کہ نہیں ہونا تھا کوئی جاسوس نہ ہوئے اور سانوں عبرت ناک سزا مل سی، اور بڑی سخت سزا ہوں گی اس کی، تو سارے آپ جانتے ہو علاقے میں بیٹھے ہو، بہت سخت قسم دا بہت سخت انسان ہے اور مغربی پاکستان کا گورنر ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور انتہائی ظالم جابر انسان، جس نے ختم نبوت کے خلاف تحریکی ختم نبوت کے خلاف وہ کھڑا ہوا نا، ملک امیر محمد نواب افکال آباد جس نے تحریکی ختم نبوت کی اس مخالفت کی تھی، تو پھر اے مجاہد ملت آقا کریم علیہ السلام کی زلفوں دے اسیر، ہاں جی اسیر ناموس رسالت، آقا کریم علیہ السلام کے سچے غلام مسجد وزیر خان دے اندر کھڑے ہو کے بھرے مجمع دے اندر آپ تاریخی جملے فرمائے جنہیں آج بھی سنہرے حروف دے نال لکھا ہوا، آپ فرمایا اور نواب افکال آباد کان کھول کے سن لے، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تیری کالی کالی بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ تو بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن کالی کملی والے یار کی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں۔ یہ وہ مجاہد ملت ہے، عبدالستار خان نیازی ہے جو صحیح معنوں میں مجاہد ملت ہے، صحیح معنوں میں۔ ہاں جی آپ نے جس نے انگوٹھا لگامن کرایا نا، جج بھیجا کہ انگوٹھا لگاؤ، مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی دستخط کرو، سائن کرو، آپ نے جس ٹائم سائن کراوڑ کر کاغذ کے رکھے گئے مجاہد ملت، آپ پوچھا کیا ہے؟ انہیں وہ آخر لگے کہ جناب یہ آپ کے پھانسی کے آرڈر ہے، پھانسی کے۔ مجاہد ملت فرمائے نہیں میں دستخط نہیں کرنے۔ ہاں جی انہیں دل سوچو اسی کہ چلو ٹھیک ہے مولوی صاحب دی ہوا نکل گئی، ہاں جی مولوی راندے جو نہ لوگ آگتے ہیں مولوی راندے جو نہ اور مزے کریں اللہ پہن نہ چلے دے، میں کہ تیرے پتہ بھی کوئی نہیں مولویوں کی تاریخ تھا، تیرے پتہ بھی کوئی نہیں مسلمانوں کی تاریخ تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت کفیت علی شاہ کافی رحمت اللہ علیہ، حضرت مجاہد ملت مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ، ہاں جی انہیں بزرگاں جینا سارے کالے پانی دی جیلوں دے اندر گئے، ہاں جی جیلوں دیا انہوں نے کالے پانی دی جیلوں دے اندر سزاواں انگریز دیتیاں، انگریز آکھا بزرگو فتوہ واپس کرو، سارے خلاف جہاد کا فتوہ واپس کرو، لیکن سارے بزرگاں سرن دے ٹوکرے بھی چاہے، موجودہ لباس بھی پایا، بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجودہ لباس کا منج بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہاں جی لیکن سارے بزرگاں موجودہ لباس پا کے سرن دے ٹوکرے چاہ کے چکیاں چلا کے کیا کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور
چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ ہاں جی، انہیں چکیاں چلا کے سرت ٹھوکرے چاہ کے کیا کیا کہ نہ سر چھپا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے، 2 دن کم دیے جس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ مجاہد ملت، آپ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھک گیا ہوں، آپ فرماتے ہیں انہی لمحات ہے جو میری آنکھ لگ گئی۔ اے مجاہد ملت، عبدالستار خان نیازی دی الفاظ ہیں جنہیں بہت بڑے جید عالم دین، بڑے پڑھے لکھے، ہاں جی بہت ہی زیادہ زیرک اور سب کچھ جانے نہ لے، دین دا علم اچھی طرح سے جانے نہ لے، آپ فرمیندے ہیں ایک السلام تو پہلے بھی آپ فرمیندے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ جے وہ گل میرے بارے کی تھی کہ جیری میں نہیں کی تھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، آپ فرمیندے ہیں کہ حضور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث سے مبارک ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا میں نے علم ہے۔ آپ فرمیندے میں نے علم ہے، اور فرمیندے ہاں ہوں سنو، آپ فرمایا انہی لمحات میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگی نا۔ آپ مجاہد ملت فرمیندے تاجدار کائنات علیہ السلام خواب تشریف گنائے، آقا کریم علیہ السلام تشریف گنائے، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا عبدالستار نیازی نہیں تھکنا نہیں ہے، نیازی جا کے نظام کے ساتھ ٹکرا جا کے نظام کے ساتھ ٹکرا جا، یا تو پاش کر دے یا تو پاش ہو جا، یا تو پاش کر دے یا تو پاش ہو جا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دل یار ہے۔ ہاں جی، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، دل یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ ہاں جی، حضرت صاحب جاتے ہیں ہر مہینے جناب عمرے پہ، میں نے کہا عمرے پہ تو جاتے ہیں لیکن بتا نا کہ لوگ حج کی طرف جا رہے تھے، حضرت امام حسین میدان کربلا کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ مصرع کس شوق نے لکھ دیا محراب مسجد پر کہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب قیام کا وقت آئے، جب کھڑے ہونے کا وقت آئے تو صوفی کا کام عمر پہ جانا نہیں ہوتا۔ ہاں جب کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے صوفی کا کام تسبیح پھیرنا نہیں ہوتا، جب کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے صوفی کا کام سجدے میں گرنا نہیں ہوتا، جب کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے صوفی کا کام تلاوت کرنے نہیں ہوتا، جب کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے صوفی کا کام ہاتھ چموانا نہیں ہوتا، جب کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے صوفی کا کام مدرسے میں بیٹھنا نہیں ہوتا، جب کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تو صوفی کا کام میدان کربلا سجانا ہوتا ہے۔